جو میں نے آپ کے سامنے آیت طیبہ تلاوت کی، تو اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو عزیزان محترم، یہ اس سے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کو بیان فرمایا تھا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت بنا، ورنہ تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اور پھر یہ جو آیت میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ اللہ نے پھر اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا کہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ دیکھو عبادت کس کو کہتے ہیں، یہ بڑی بات توجہ سننے کے قابل ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ بہت گمراہیوں سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ عبادت ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جو سجدہ کیا جاتا ہے، کسی کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو یہ تو ظاہری طور پہ واضح ہے بالکل۔ اور ایک عبادت یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص سے اتنی عقیدت، اتنی محبت رکھی جائے کہ اس کے جائز کو جائز سمجھا جائے، اس کے ناجائز کو ناجائز سمجھا جائے۔ شریعت کچھ کہتی رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ دین کچھ کہتا رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ علماء کچھ کہہ رہے ہیں، کہتے رہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ علماء کے دشمن ہو جاتے ہیں، علماء کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم نے ایسی بات کہہ دی۔ تو یہ بھی عبادت کی قسم ہے، اور اس کی دلیل کیا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اپنا خدا بنا لیا، جب یہ پہلے عیسائی تھے، کہ تم نے اپنے علماء کو اپنا خدا بنا لیا، تو ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم بھی حلال کہتے تھے، جس چیز کو وہ حرام کہتے تھے تم اس کو حرام کہتے تھے؟ یعنی خدا کا حکم کیا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو کہہ دیا بس اس کو مان لیا، اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں ماننے۔ تو یہ بھی عبادت کی ایک دوسری قسم ہے جو چھپی ہوئی ہے، ظاہر نہیں ہے، جس کو اللہ کے نبی نے عبادت قرار دیا۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتا کہ تم اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی نہ کرو۔ اور عبادت کا میں نے تعریف آپ کے سامنے بیان کی، انتہائی درجے کی تعظیم جو صرف خدا کے لیے مخصوص ہے۔ تعظیم کرنا منع نہیں ہے، لیکن تعظیم کی حدود ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی تعظیم کا حکم خود قرآن نے دیا، وہ تُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، کہ تم ان کی تعظیم و توقیر کرو، لیکن آپ علیہ السلام کی تعظیم کی بھی حد ہے، اس حد سے آگے آپ علیہ السلام کے لیے بھی نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے امام بصری نے بھی بیان فرمایا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بیان فرمایا کہ تو نبی علیہ السلام کی حد کیا ہے کہ تو ان کو خدا نہ کہہ، باقی جو ان کی تعریف میں جو کہہ سکتا کہہ دے، یہ ان کی حد ہے۔ تو اسی طرح حلت و حرمت کا اختیار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو کسی اور کو اگر اس اختیار کا ہم فائز کریں گے تو اس کی عبادت میں لگ گئے، گویا کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو ایک اور عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ عبادت کے لائق وہ مستحق ذات ہے جو آپ پر نعمت کرے، انعام کرے۔ اور انعام سب سے بڑا کیا ہے؟ آپ کو وجود دینا، آپ کو قدرت دینا، آپ کو حیات دینا۔ اس انعام کے اندر سارے انعام شامل ہیں۔ تو جو ذات یہ انعام کرے وہی عبادت کے لائق ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر آگے آئیے، فرمایا کہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو دیکھیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ پہلے اللہ نے اپنے توحید کا بیان کیا،
اور پھر اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی توحید کے بعد جو اہم ترین کام ہے، عبادت کے بعد جو اہم ترین کام ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اولاد پر رحم کرتے رہتے ہیں، بچہ نافرمان ہو، جیسا بھی ہے، جو بھی ہو، لیکن وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس پر نعمتیں کرتے رہتے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری باتیں جن کے اندر ماں باپ کے احسانات وہ خدائی احسانات سے مشابہ ہیں. ماں باپ وہ ہیں جب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا. اس حالت کے اندر ماں باپ اس کی کیئر کرتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں، پوستے، بڑا کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت کے بعد ماں باپ کا ذکر فرمایا.